مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سلیمان کا صحیفہ مثال کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 22 آیت سے ہم دیکھیں گے جو حکمت ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم حکمت کو حاصل کریں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ حکمت کیا کہتی ہے۔ اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو، یہ حکمت کہہ رہی ہے کہ اے میرے بیٹو میری سنو۔ یہ حکمت آپ کو کہہ رہی ہے، یہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے حکمت آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ زندہ خدا کا کلام ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ مبارک ہے وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں۔ اگر ہم حکمت سے خدا کی راہوں پر چلتے ہیں تو ہم مبارک ہیں۔ اگر ہم خدا کی راہوں پر چلتے نہیں ہیں، ہم ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جب ہم راستے پر چلتے ہیں تو دائیں بائیں بہت سی آوازیں آتی ہیں۔ فرض کریں آپ کسی فٹ پاتھ پر چل رہے ہوں یا سڑک پر چل رہے ہوں تو کتنا شور ہوتا ہے دائیں بائیں، لیکن آپ کا فوکس، آپ کی نگاہیں اگر منزل پر ہیں، ٹارگٹ پر ہیں، نشان پر ہیں تو آپ سیدھا چلیں گے۔ اور اگر آپ کی نگاہیں دائیں بائیں ہیں یا آپ کے کان دائیں بائیں کی آواز سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پورے فوکس پر نہیں ہیں، آپ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، آپ کا کوئی نشان نہیں ہے، آپ دائیں بائیں کی آوازوں سے خوش ہو رہے ہیں۔ اور حکمت ایسا نہیں کہتی ہے، وہ کہتی ہے مبارک ہے وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں، یعنی سیدھے صرف میری راہیں پر، ان کو اور کوئی راہ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابلیس کی بہت ساری راہیں ہیں لیکن زندگی کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ جیسس کرائسٹ ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ ہم نے اس راستے پر چلنا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، تربیت کی بات سنو اور دنا بنو۔ یہ تربیت کی بات ہے، مثال کی کتاب تربیت دیتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے، اور دنا بننے کے لیے یہ حکمت ہمیں سکھا رہی ہے۔ حکمت کی تعریف ہے کہ ہمیں سکھاتی ہے، آگے لے کر چلتی ہے۔ اگر آپ دانش مند ہیں، حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، جس طرح سلیمان بھرا تھا اور اس نے بڑے بڑے فیصلے کیے جو کہ رکے ہوئے تھے، جو اڑے ہوئے تھے، اس نے فیصلے کیے، ایسے فیصلے جو کہ لوگوں کی سمجھ سے باہر تھے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ جب آپ کے اندر حکمت ہوگی، آپ حکمت کی سنیں گے، آپ حکمت سے اور روح سے سچائی سے چلیں گے تو آپ اچھے فیصلے کریں گے، اچھے ڈیسیزن لیں گے۔ اور اگر آپ دائیں بائیں دنا دل نہیں بن رہے تو اس کا مطلب ہے آپ حکمت کے پیچھے نہیں ہیں، آپ دائیں بائیں کی آوازوں کو سن رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے، جو وقت ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو خدا کی راہوں پر لے کر چلنا ہے۔ اور جب ہمیں حکمت ہوگی ہم اچھے ڈیسیزن لیں گے، اچھے فیصلے کریں گے۔ اور جب ہمیں حکمت نہیں ہے، حکمت کی کمی ہے، تو مانگے خدا سے، کیوں نہیں مانگتے؟ دائیں بائیں کی چیزوں کو ہم بہت مصروفیات سے مانگتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم مانگتے ہیں، کیوں نہیں؟ ہم اس سے آپ کو روکتے نہیں کہ وہ چیزیں آپ نہ مانگے، وہ ہمارا باپ ہے، اس سے مانگنا ہمارا حق ہے، لیکن مانگے وہ جس سے سب کچھ آ جائے۔ پہلے اس کی بادشاہی کو ڈھونڈے، پہلے حکمت کو ڈھونڈے۔ دیکھو اگر سلیمان نے حکمت، فہم، عقل اور دانائی مانگی تو خدا نے دولت، عزت، شہرت اس کو ویسے ہی دے دی۔ جب اچھی چیزوں کا آپ ڈیسیزن لیں گے، اچھی چیزیں مانگیں گے تو خدا کیوں نہ آپ کو دے گا؟ خدا آپ کو دے گا۔ ارے بھائی ساری چیزیں آپ کے لیے تو ہیں کہ آپ کو وہ دے۔ وہ تو کہتا ہے مانگو گے تم کو دیا جائے گا، لیکن مانگنے میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ کیا ہم مانگنے میں حکمت نے کبھی مانگا ہے؟ خدا کے روح کو کبھی ہم نے مانگا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، وہ ہمیں سکھائے، وہ ہمیں اچھے ڈیسیزن لینے کے توفیق بخشے، وہ ہمیں آگے لے کر چلے؟ جب ہم ایسی چیزوں کی طرف انمول ہوں گے تو یقیناً خدا جو ہے وہ ہمیں اور آگے بڑھائے گا۔ تو جب ہم سیدھی راستے سے ہٹ کر دائیں مڑ جائیں گے یا بائیں مڑ جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم منزل پر نہیں ہیں، کوئی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، کہ ہمارا نشان نہیں۔ جب ہم مڑ ہی گئے ہیں تو منزل پھر کہاں؟ پھر تو ہم ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور ٹیڑھی راہ والے خدا کو پسند نہیں ہیں۔ خدا کو وہ لوگ پسند ہیں جو سیدھا چلتے ہیں اور اپنی نگاہیں، اپنا فوکس صرف سیدھا رکھتے ہیں۔ آج ضرورت ہے، مثال کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم سیدھا چلیں، ہم مبارک بنیں گے، ہم اچھے بنیں گے۔ اور جب ہم سیدھی راہ پر چلیں گے نہیں تو مبارک کیسے بنیں گے؟ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ اس حکمت کی جو ہم نے آج ڈیفینیشن آپ کو بتائی، یقیناً اس کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ اور جاتے جاتے ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ جب کلام کو سنیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا آپ کو برکت دے۔